یہ عصر کس شاعر کا ہے؟ انہیں انقلابی اور باغی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا ان کی شاعری واقعی بغاوت پرور ہے؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زاویہ اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی دلچسپ بایوگرافی جو کہ برصغیر کے عظیم شاعر حبیب جالب کی زندگی پر مبنی ہے۔ ناظرین، اس عصر کو حبیب جالب کی شاعری کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ برصغیر میں انہیں انقلابی اور باغی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے اور واقعی میں ان کی شاعری بغاوت پرور ہے۔ تاحال ان کے بعد ان کے پائے کا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے شاعری کو ایک نئی جہت بخشی۔ تو آئیے ان کی زندگی کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حبیب جالب 24 مارچ 1928 کو صبح پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی طور پر یہ اینگلو عربک اسکول میں پڑھتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کراچی سے میٹرک کے امتحانات پاس کیے۔ یہ شروع ہی سے علم و ادب سے وابستہ تھے۔ جب یہ عمر بلوغت کو پہنچے تو روزنامہ جنگ سے جڑ گئے اور ساتھ لائل پور ٹیکسٹائل میں بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے قلم فرسائی کا آغاز طبقاتی تقسیم اور معاشرتی ناانصافیوں پر نظمیں لکھنے سے کیا۔ یہ جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور غزل لکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سیاسی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ انہوں نے وقت کے ہر جابر حکمران کے خلاف لکھا۔ اس دور کی سبھی اپوزیشن پارٹیوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حبیب جالب ان کے جلسوں میں نظمیں پڑھیں۔ یہ جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے اور اسی لیے انہوں نے اپنی ساری عمر جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی مخالفت کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی، جس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی سمندر کو دریا میں اترتے دیکھا ہے؟ یہ جواب سننے کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی بھی حبیب جالب کو مروب کرنے کی کوشش نہ کی۔ حبیب جالب جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے۔ حبیب ایوب خان کے مقابلے میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی سیاسی مہم کا حصہ بنے رہے۔ یہ جلسوں میں شرکت کرتے اور بڑی خوبصورت نظموں سے لوگوں کا لہو گرماتے۔ تاہم ان کی انتھک کوششوں کے باوجود مادر ملت ہار گئی۔ اپنی مقاومتی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں 20 مرتبہ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ انہیں عدالتوں میں بھی گھسیٹا گیا۔ ایک دفعہ یہ عدالت عالیہ میں داخل ہوئے اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم نہیں بلکہ یہ جج قیدی ہے، اور جب منصفی قیدی ہوں تو وہ انصاف کیا دیں گے۔ اپنی انہی باغی اور انقلابی اقدامات کی وجہ سے انہوں نے درماندہ اور غربت زدہ زندگی گزاری۔ اگر یہ چاہتے تو وقت کے حکمرانوں کے ہم پلہ ہو جاتے، ان کی شان میں قصیدے لکھتے اور عیش و عشرت بھری زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے بدن کی تسکین پر ہمیشہ ضمیر اور قلب کی تسکین کو ترجیح دی اور کبھی کسی سے مروب نہ ہوئے۔ اسی تناظر میں ان کی بڑی خوبصورت ربائی بھی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا، میرے بچے بھی امریکہ میں پڑھتے، میں گرمی میں انگلستان ہوتا۔ یہ اپنے عصر کے عظیم شاعر تھے، تاحال ان جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ ان کی شاعری سے انقلاب اور بغاوت اور انسانی ہمدردی کے جذبات ٹپکتے ہیں۔ ان کی رومانوی شاعری حقیقت پسندی کے بہت قریب ہے۔ اکثر اوقات شعراء رومانوی شاعری اور حقیقت کے درمیان ایک باریک فرق کو قائم نہیں رکھ پاتے، لیکن حبیب جالب کی شاعری میں ایسا کوئی بحران دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن ان کی شاعری ہمہ جہت ہے جس میں انسانی جذبات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی شاعری میں جامعیت ہے۔ اگر کوئی انقلابی شخص ان کی شاعری کو پڑھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہ اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر کوئی باغی شخص اسے پڑھتا ہے اسے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید یہ شاعری اس کے لیے ہے، اور اگر کوئی عاشق مزاج عشق کے پیچ و خم سمجھنے کے لیے انہیں پڑھتا ہے تو اسے بھی یوں لگتا ہے کہ یہ شاید میرے ہی جذبات ہیں جو اوراق پر جلوہ فگن ہے۔ غرض یہ کہ ان کی شاعری ہر فکر، ہر سوچ اور ہر مزاج کے انسان کے جذبات کی منو انعکاس ہے۔ ان کی شخصیت بڑی دلکش تھی۔ ان کا مزاج اعتدال پسند اور رویہ معتدل تھا۔ یہ بڑی پرسکون شخصیت کے مالک تھے۔ حبیب کی شخصیت کی یہی دلکشی جو کہ بچپن ہی سے ان کے اندر مضمر تھی، دھیما پن ان کی شخصیت کا خاصہ تھا جو کہ ان کی شاعری سے بھی جھلکتا ہے۔ ان کی زندگی سیاسی جدوجہد سے بھرپور ہے۔ یہ اپنے دور کی ہر حکومت میں ایک نمایاں کردار رہے اور اپنی رائے اور خیالات کا بے باک اظہار کرتے رہے۔ حبیب جالب خاص قسم کے خیالات، نظریات اور تصورات رکھتے تھے اور اپنی انہی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہر معاملے پر ایک مضبوط موقف لیتے رہے۔ ان کی مشہور کتابیں جن میں سر مقتل، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفس کے اور حرف حق شامل ہے،
ان کی یہ کتابیں ظالم اور استعماری قوتوں کے خلاف ٹھوس اور مدلل شعری مجموعوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ساری زندگی پاکستان کی سیاسی فضا میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ آخرکار 13 مارچ 1993 کو حبیب خالق حقیقی سے جا ملے۔ آخر پر ہم آپ کو ان کی مشہور زمانہ نظم بعنوان جمہوریت کے چند اشعار ضرور سنانا چاہیں گے، جو کہ ان کی شاعری کے عکاس ہیں۔ 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے۔ خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے؟ کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں۔ ان کے ہزاروں اشعار انسانی درد کے ترجمان ہیں، جس میں یہ ملکی حالات کو ہمہ وقت للکارتے رہے اور پاکستان میں انسانی معاشرے کی زبوں حالی کا ذمہ دار قرار دیتے رہے۔ ان کے بقول پاکستان کا امریکی سامراجی اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ ملک کے نقصان میں تھا، اس لیے یہ اس الائنس کے بھی سخت ناقد کہلائے۔ اور ویڈیو کے آخر پر ہم ان کے شہرہ آفاق نظم کے چند اشعار ضرور سنانا چاہیں گے، جو ان کی پہچان بنی اور جس کی بدولت تاحال یہ لوگوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختۂ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر جالب بیتی کے نام سے کتاب بھی لکھی، جس میں انہوں نے ان نمایاں واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی حبیب جالب کی بایوگرافی۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان خالد سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔